نشہ بھی کرتا تھا اور اس کے پیسے بھی چراتا تھا عاصم بھائی. عاصم. اور اس نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ تو نے میرے پیسے کیوں چرائے. ایسے کر دیتا تھا جیسے پتہ نہیں چاہیے. نشے میں آتا تھا وہ، اس کو بٹھاتا، کچھ کھانا کھلاتا، اس کو اپنے ساتھ سلاتا. 6 مہینے بعد اس وہ آیا اور دھوڑے مار کر رویا کہ میاں تیرے جا بندہ نہیں دیکھا. ایک عرصہ وہ یہ ہمارے محلے میں طوائفوں کا ایک بڑی طوائف تھی، اس کا ڈرائیور رہا، تو اس کا کیا ہوگا لیول. لیکن 6 مہینے کے صبر نے اس کی پوری زندگی بدل، صرف محبت اور اس کی برائی سے آنکھیں بند کر. اس کی فیکٹری میں جتنا کمپیوٹر کا کام ہے اردو میں ہے، انگلش میں نہیں. تو 5 جماعتیں پاس غریب بچے کمپیوٹر پہ کام کرتے، یہ سارا اردو میں. اس نے اردو کو پڑھا ہوا نہیں تھا، اس کو پڑھنا آتا ہی نہیں تھا. بیماری تھی جس کی وجہ سے الفاظ کی سمجھ نہیں آتی. آپ کتابوں سے جو دنیا میں جاتے ہیں، اس مزاج کا، اس کیفیت کا کوئی اور شخص بھی آپ کی نظر میں مطالعے سے گزرا؟ بیٹا اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا. 52 سال ہو گئے مجھے اس راستے میں، اس مالک کے فضل سے. بڑے بڑے علماء، بڑے صوفیاء، بڑے اولیاء، بڑے واعظین، ناصحین، ایک لمبی لائن ہے جن کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. اس بچے جیسا اللہ کا عشق اور اللہ کے نبی کا عشق میں نے کسی میں نہیں دیکھا. میں نے اس میں بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں عقلی طور پر، ہمارے احساسات میں نہیں آئی. وہ تھوڑا سا درد ہونا تو آدمی محسوس نہیں کرتا، چلتا رہتا. جب وہ بڑھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہائے، اس کو احساس کیا. تو اس میں جو اللہ اس کے رسول کا عشق تھا وہ اس کے احساسات میں اتر گیا تھا. یہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. جب وہ بولتا تھا اللہ یا اس کے رسول پر تو میں ایسے بیٹھ کے سنتا. آپ کو پتا مقرر آدمی پھر دوسروں کے نہیں سنتا، تو سن ہی نہیں جاتا. اور اس ان پڑھ کی میں ایسے بیٹھ کے سنتا 2 گھنٹے. اللہ کو بول، اللہ کے نبی کو بول. فیصل آباد سے آ رہے تھے تو اس نے نماز کے بعد شروع، اور یہ روڈ ہوتا تھا ٹوبا ٹیک سنگھ اور بجانا اور سہیلیاں والی. 3 گھنٹے لگتے تھے. وہاں سے شروع ہوا اور گھر پہنچا. 3 گھنٹے نماز پہ بولا اور ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی. میں زیادہ آدھا گھنٹہ بول دوں کیونکہ میرا علم کتابی ہے. اس کے پاس وہ جو علمناہ من لدنا علم، ایک ہوتا ہے آتیناہ رحمۃ من عندنا. عندی کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے لیکن ابھی تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس کے لیے عندہ کا لفظ عندی سیارت ہے، میرے پاس گاڑی ہے. لدیہ ہوتا ہے یہ ہاتھ میں ہو. اب میں یہ نہیں کہوں گا عندی ہاتف، میں کہوں گا لدیہ ہاتف میرے پاس. تو ان کا من لدن علم جو خضر علیہ السلام. تو اس بچے پر میں نے وہ کیفیت دیکھی من لدن علم. نماز پہ کیا بات اس کے انداز نہ وہ میں سنا سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں. اس کی کیفیت تھی بس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی.
عبس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا. یہ شعر اس پہ ٹوٹا. سبحان اللہ. اللہ کا ایک نظام ہے، اگر اس طرح سے نہیں ہوتا، اللہ کا ایک نظام ہے، یہ تو عوام دنیا تک گئی یہ بات ہے. شاید یہ اللہ پہنچانا چاہتا تھا اسی طرح سے، ان کی بات تو نہیں پہنچ پا رہی تھی. آپ بتا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں نا، اور پوری توجہ ہے، پوری دنیا متوجہ ہے. تو آپ بھائی وہ تو ہمارے پاس بھی مشکل سے بیٹھتا تھا، تو ہمیں تو کبھی ذکر بھی نہیں ہوا، کبھی آپ سے بھی نہیں سنا، ذکر سنا تھا. کبھی کبھی کھاتا تھا ہمارے ساتھ، لیکن اکثر کہتا تھا میرے کمرے میں بھیجنا. کمرے میں بھیجنے کا مطلب ہوتا تھا کہ میرے نوکر میرے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ. سبحان اللہ. اور جب وہ صبح ناشتے میں خاص طور پر وہ ملازم ناشتہ لے کے آتا تو کہتا جڑے بانڈے ہیں تسی آپ کھاندے ہو نا، وہ بانڈے لے جا واپس. پانڈا برتن کو دے لیں، جس برتن میں آپ لوگ کھاتے ہو نا وہ برتن لے کے آؤ. اس میں ملازم نے منہ کو لگایا ہوتا تھا گلاس اسے لے کے خود پینے لگ جاتا. اس کا تصوری محال ہے ہمارے محال. عملی تصوف کی عملی تصویر ہے. میں کہہ رہا ہوں تصوف جو اتنا ہم کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، اس کی عملی تصویر آپ بتا رہے ہیں. یہ جو ہے یہی حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تصوف میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. تو وہ میرا اس کو ملا ہوا تھا، اس کو اللہ نے ایسے دیا. قدرت سے دیا. سبحان اللہ. نہ غیبت کرتا تھا، نہ جھوٹ بولتا تھا. آج کا سب سے پسندیدہ جو جی بول ہے وہ غیبت. جی بالکل. نہ جھوٹ بولتا تھا، نہ کسی سے حسد، نہ کسی سے نفرت، نہ کسی سے بغض، نہ کسی سے جھگڑا. اور یہی سب چیزیں نہیں ہیں آج ہم میں. آپ کو ایک عجیب اس کی بات سنی، کہنے لگا بہت لوٹا ہے نا پاکستان کو. میں کہتا ہوں یا اللہ، میرے حصے کا جو اس نے لوٹا ہے نا وہ میں نے معاف کیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ میرے سے بھی لوٹا ہے، میرے حصے کا جو اس نے لوٹا وہ میں نے معاف کیا. کہ وہ غیر سیاسی آدمی ہے. وہ میں نے معاف کیا. عطا ہے. تو گاؤں سے باہر جاتا ہی نہیں تھا. ہر چیز کا علم اتنی دنیا میں پھرا ہوں تو وہ کبھی نہیں کہتا تھا میں نے ساتھ جاؤں. یوسف میرے ساتھ ہوتا تھا بڑا، تو وہ کہتا تھا چلو، کہتا نہیں میرا ہے ہی ملک ہے، بس یہی میرا سب کچھ ہے. صرف یہ حج پہ گیا ہے، یہ عمرے پہ گیا ہے، یا شاید ایک آدھ دفعہ ساری فیملی جا رہی تھی تو دبئی گیا. دین و دنیا میں باکمال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب تو چلا گیا. اتنی اس نے محنت کی اپنے اوپر، 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا. ایک سانس، بڑی بات. ایک کہیں کوئی وقفہ کیے گا. وہی بتا رہے تھے بہت سارا انہوں نے سفر یہاں سے نکلے عبدال کی واپسی ہوئی. ہاں. اب اسکول بٹی صاحب بتا رہے 30 کلومیٹر. تھے. تیراکی کا جو انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے، جو تیراکی کا ریکارڈ بنایا ہے کانپور ڈیم میں، عجیب بات ہے، کمال کی بات ہے. کمال. کمال. سارے انتظامیہ نے کہا پہلا پاکستانی ہے. اچھا. آج تک کسی پاکستانی نے اس ڈیم کو کراس نہیں. 200 فٹ گہرا ہے، جھیل ہے اور لہریں ہیں اس میں. 3 کلومیٹر اس طرح ہے. پہلے یوں گیا پھر یوں آیا. یہاں سے سائیکل اٹھاتا تھا اور فیصل آباد پہنچ جاتا تھا. سائیکل پھر یہ تو نہیں اس کی عطا تھی، اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم والی تھی. جو ذکر کرتا تھا وہ ذکر کہ یہ نہیں کمال کی بات ہے. عام بندے میں تو یہ ہوتی. آپ نے کبھی پہلے کبھی بیان میں کبھی ذکر کیا ہے؟ کبھی آپ نے کبھی بیان میں ایسے ذکر کیا ہے؟ نہیں. کہیں بیٹھے گا کبھی نہیں. پسند ہی نہیں کرتا تھا. بیان میں ان کا اپنے بچوں کو بہت میرا ذکر اکثر کرتے ہیں. آپ کو تو جی اس لیے ہم پہچانتے ہیں اتنا آپ کو. وہ بچوں کا اپنے کرتے ہیں بہت مگر کبھی کی نہیں.
فیکٹری کی وجہ سے کئی دفتری کام ہوتے تھے، صبر سے دھکے کھاتا رہتا تھا، میرا نام نہیں بتاتا تھا، ورنہ وہ 1 منٹ میں کر دیتا، وہ دھکے کھا کے اپنا کام کرواتا تھا۔ تو ماں باپ کے نام کو بیچنا نہیں مجھے۔ اللہ نے اتنا ہی وقت اس کا لکھا تھا۔ 5 ایکڑ میں بنایا تھا جنازے کی جگہ، لیکن وہ 5 ایکڑ بھر گئے، پیچھے آلو لگے ہوئے تھے، اس میں وہ بھر گئے، پھر پیچھے پکی سڑک آ گئی، اس پہ مجموعہ سارا چڑھ گیا۔ خوشی اپنے ماں کو دیکھ کیا کام ساتھ کا دھیان میرا ماں کو بڑے سبق چھوڑ دیا جو ہے۔ جو ملازم جس کام کے لیے رکھتا تھا اسے دوسرا کام نہیں دیتا تھا، فوراً بھی بیٹھا ہوتا تھا اس کام میں۔ اسی کام اگر کبھی اس سے کام لیا تو اس کو ایکسٹرا پیسے دیے، تو بھائی میں نے رکھا ہے جھاڑو دینے کے لیے، مطلب کے ساتھ میں نے جب سے یہ کام کروایا ہے تو یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں تھی، اس کے یہ پیسے۔ ساڑھے کان رولا کرتے ہیں، ساڑھے کان رولا کرتے ہیں، ساڑھے دادے نے بھائی ہر نہ کرا وہ ایک چھوڑا کہ جی میری ڈیوٹی مالی پڑے کہتے ہیں فلائٹ کیا کیا تو میں ساڑھا تک گھر کا سسٹم ہی سارا کمپیوٹرائز کر دیتے بھائی گھر کا اسٹور بنایا اور سارا کمپیوٹر رجسٹر نالے جا رہے ہیں، کپے جا رہی ہے، سامان جا رہے ہیں، گھی جا رہے ہیں، فلانی ساتھ الٹا پاگل ہو گیا، سیدھا کرنا چل بھائی روٹی پکا لے آج لا دے تو وہ ایک نوکر آ کے جی میری ڈیوٹی نہیں تھی اور ساتھ تو سمجھ نہیں آتی نوکر فلانا کہ جی وہ آسم صاحب نے کہ 7 بجے ہمارے کچھ شام 7 بجے چھٹی کرو بڑا بھائی بندے حضرت آپ کے چاہنے والے تو اتنے زیادہ ہیں، اس کے آپ کے چاہنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے ملتے ہوئے، میں سوچتا ہوں اتنے سارے، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے خوشی میں بھی میں نہیں آیا کبھی آپ کے پاس سے، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں ٹھیک ہے اتنے لوگ ہیں لیکن میں بھی تھوڑا سا حضرت آپ کو دیکھ لوں اور آپ کو کہوں کہ اپنا خیال کریں حضرت، آپ کی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے، اس لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ کے سب بیٹے ہیں اتنے ہیں، تو کچھ لوگ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں نا، لیکن کروڑوں آپ کے لیے دعائیں محبتیں کر رہے ہیں، تو کچھ 1-2 لوگ تنگ کرتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، میں جانتا ہوں نا، آپ کو پتہ ہے میں شروع سے میں جانتا ہوں ایک آدمی، تو آپ کی ضرورت ہے، آپ نے آپ کو سنبھالیں، آپ کی ضرورت ہے سب کو۔ وہ ہیرا تھا اور میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح نہیں جاتا تو اس کی بات بھی ہمارے تک نہیں پہنچتی، یہ تو دنیا کو پیغام مل رہا ہے، لوگ لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، آگے کرتے رہیں گے، وہ پیغام چلا گیا اس کا، ورنہ وہ تو چپ چاپ خاموشی سے چلا گیا تھا، کس کو پتا تھا، لیکن وہ جس طرح قیمتی تھا تو اللہ نے اس کا پیغام پہنچانا تھا۔ جتنا چھپ